MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब मैं आखिर में सिर्फ कुर्बानी का तरीक़ा बताता हूँ। आम तौर से हम कुर्बानी एक हिस्सा एक बड़े जानवर में 7 हिस्से लेते हैं। याद रखना, एक बड़ा जानवर जैसे गाय, बैल, भैंस, ऊँट वगैरह हैं, इनमें 7 हिस्से लिए जा सकते हैं। और 7 हिस्से में से आजकल एक ख़राबी पैदा हो गई है, घर में 4-5 लोगों पर वाजिब है, एक ने एक सिर्फ कर दिया तो कहते हैं कि सबकी तरफ से कुर्बानी अदा हो गई। ऐसा नहीं है। जिस पर वाजिब है हर एक को अपने जो साहिब कुर्बानी जिन पर वाजिब है उनको कुर्बानी ख़ुद देना ज़रूरी है, उन पर लाजिम है, देना पड़ेगा। और जिन पर कुर्बानी नहीं है उनकी तरफ से कोई कुर्बानी करा देता है तो नफली कुर्बानी और दुरुस्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई हिस्सा लेता है और या 4-5 आदमी मिलकर एक हिस्से को कर देते हैं नफल सवाब पहुँचाने के लिए, इसाले सवाब के लिए, तो ये भी दुरुस्त है, ये कुर्बानी दुरुस्त। अब कुर्बानी के हिस्सों में तमाम शरीक का मौजूद होना वहाँ ज़रूरी नहीं है, और तमाम शरीकों का अगर पहले से मुतय्यन हो चुका है हिस्सा तो अब उसमें नाम लेना भी ज़रूरी नहीं है। अब कुर्बानी के लिए जब जानवर लिटाए तो आम तौर से जानवर लिटाने का तरीक़ा ऐसा होना चाहिए कि जानवर के चारों पैर क़िबले की तरफ हों और सर जो है दक्कन की तरफ और दुम जो है वो उत्तर की तरफ। यानी वो अगर लेटे तो उसका चेहरा यानी तमाम चीज़ों को आप इस तरह लिटाएं कि वो बाईं तरफ आप उसको लिटाएं, जानवर को बाईं तरफ लिटाएं, सर क़िबले की बाईं तरफ हो, पैर क़िबले की दाहिनी तरफ हो, दुम क़िबले की दाहिनी तरफ हो, पैर चारों के चारों सामने हो यानी क़िबले की तरफ हो। लिटाने के बाद अब जो ज़बह करने वाला अपने दाहिने पैर को उसकी शाने पे रखे, दाहिने पैर को उसके शाने पे रखे और बाएं हाथ से उसके सींग या जिसको पकड़ना है उसको पकड़े और दाहिने हाथ से छुरी चलाए। ये तरीक़ा है। अब ये तरीक़ा अगर समझना हो तो किसी आलिम के पास जाकर आप देख कर वो प्रैक्टिकल एतबार से आपको समझा सकता है। तरीक़ा यही है कि आप क़िबले की तरफ रुख करा के उसे लिटा दीजिए, बाईं तरफ यानी सलाम बाईं तरफ जिधर फेरते हैं उधर सर रखिए, दाहिनी तरफ जहाँ फेरते हैं उसकी दुम रखिए, पैरों को सामने रखिए। उसके बाद आप उसके शानों पे यानी इस तरह रख कर पैर उसके ऊपर शानों पे रख कर फिर आप उसको क्या कर दीजिए, उसकी कुर्बानी कीजिए और दाने हाथ से फिर चलाइए। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ये पढ़ ले। आम तौर से ये होता है कि जो साथ देते हैं वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, उनको भी चाहिए कि वो साथ देने वाला जो कुर्बानी में हाथ लगा रहा है उसको भी बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। अगर वो जानबूझकर बिस्मिल्लाह छोड़ दे तो कुर्बानी नहीं होगी, वो मुर्दा समझा जाएगा, वो जानवर ज़बह नहीं माना जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि वो भी क्या करे कि बिस्मिल्लाह पढ़े। हाँ, अगर भूले से रह गए तो इस एतबार से कि हर मुसलमान के दिल में बिस्मिल्लाह है, अल्लाह का नाम है, इस एतबार से वो कुर्बानी हो जाएगी। तो ये कुर्बानी के कुछ ऐसे मसाइल थे। अब कुर्बानी में आम तौर से होता है, मैं बताऊँ आपको कि हिस्से अक़ीक़े के ले लेते हैं। अक़ीक़े के हिस्से बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि वो एक क़ुरबत के लिए वो कुर्बानी होती है और वो मसनून को मुस्तहब कुर्बानी है। अब उसमें अगर कोई हिस्सा कुर्बानी का रखता है तो दूसरे जो कुर्बानी करने वाले हिस्से में हैं सब की कुर्बानी दुरुस्त होगी, अक़ीक़े वाले का अक़ीक़ा हिस्सा भी दुरुस्त होगा। किसी ने वलीमा के गोश्त के हिस्से ले लिए उसमें, तो वलीमा भी एक मसनून अमल है, इसलिए क़ुरबत के लिए है। तो अब कोई अगर उसको रख रहा है कुर्बानी में तो वो कुर्बानी सबका हिस्सा दुरुस्त होगा और इसको वलीमा का भी हिस्सा इसको मिल जाएगा, किसी की कुर्बानी में कोई कमी नहीं आएगी। इस तरह अगर नज़र किसी ने माने हैं, नज़र की भी कोई हिस्सा ले रहा है कुर्बानी में तो नज़र भी कुर्बत के लिए है, तो ये भी दुरुस्त। अब नज़र के गोश्त को घर वाले नहीं खा सकते क्योंकि वो सदका करना उसका लाजिम है। अगर नज़र के गोश्त को अपने कुर्बानी में मिलाकर हिस्सा किया है तो नज़र के गोश्त को पूरा का पूरा गरीब को तकसीम करना, सदका करना ज़रूरी होगा। और अक़ीक़े के गोश्त को आप पूरा खा लें या आप तकसीम करें आइज़ा व अक़रीबा में, गरीबों को दें, अपने लिए रखें, सब जायज़। यही हाल कुर्बानी का है। लेकिन बेहतर तरीक़ा ये है कि हमारे बहुत सारे गरीब ऐसे हैं कि जिनको गोश्त नहीं मिलता, जिनकी कुर्बानी नहीं है, जो बेचारे कुर्बानी नहीं कर पाते हैं, तो हमें चाहिए कि उनको कुर्बानी में हम क्या दें, ज़रूर भी ज़रूर गोश्त पहुँचाएँ। अब इसीलिए हमारे फ़ुक़हा ने कहा कि 3 हिस्से कर लिए जाएँ कुर्बानी के गोश्त के। एक हिस्सा गरीबों के लिए दे दिया जाए और एक हिस्सा खुद रख लिया जाए और एक हिस्सा अपने आइज़ा व अक़रीबा को तकसीम कर दिया जाए। ये तरीक़ा अच्छा है। नहीं कर सकता है तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह कुर्बानी
کہ گوشت کو آپ تقسیم کرتے ہیں. اب ان تقسیم میں جو حصہ لیا ہوا ہے 7 آدمیوں نے یا 5 آدمیوں نے ایک گائے میں، اب حصے میں یہ ہوتا ہے کہ اب کہتے ہیں کہ بھائی بالکل وزن کر کے برابر سرابر دینا ضروری ہے. ہاں ضروری ہے، اس وقت ضروری ہے کہ جب اجنبی ہوں سارے کے سارے آپ کے مساہم حصہ لینے والے اجنبی ہیں، تو آپ سب کو گوشت برابر ان میں تقسیم کر کے دینا، وزن کر کے دینا چاہیے. ہاں، اور اگر اپنے دوست آشنا ایک ساتھ مل کر رہے ہیں، گھر والے بھائی کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسا چاہے ویسے استعمال کرے. یا کوئی اجنبی آپ کے ساتھ شریک ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ جیسے چاہو دے دو تو بھی درست ہے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ بالکل ہو بہو ہم وزن ڈنڈی لے کر تقسیم کر کے اس کو دیں، ایسا نہیں ہے. وہ وہاں ہے جب کوئی چاہے کہ میرا حصہ پورا مجھے ملنا چاہیے تو اس کے لیے ہے. یہ بات ذہن میں رہے. اسی طرح وہ جو جس پہ باندھی جائے رسی جانور کی، ان رسیوں کو صدقہ کر دینا بہتر ہے. عام طور سے وہ کیا کرتے ہیں، قصاب کو دے دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. اس طرح کھال کو، خاص طور سے آج کل اس کھال چمڑے کی اچھی بہتر صورت یہی ہے کہ ہم مدرسے میں دے دیں، اور مدرسے والے بیچارے اس کے پیسے کو لے کر اپنے بچوں میں لگا دیتے ہیں، یا کسی اہم کام جو آپ کے رفاہی کام ہے یا پھر مدرسے کے جو اس میں ہے صدقے میں لگ جاتے ہیں، وہ درست ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر چاہیں کہ اسی سے اجرت دے دیں قصائی کی، یہ جائز نہیں ہے، اجرت اس سے دے نہیں سکتے. ہاں البتہ اس کو آپ بیچ کر اس کے پیسے کو صدقہ کیا جا سکتا ہے. ہاں خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس کو دباغت دے کر اپنا کوئی سامان بنا لیں، مشکیزہ بنا لیں، اور کوئی اور چیز بنا لیں، برتن بنا لیں، آپ کے لیے درست. تو یہ قربانی کے جو موٹے مسائل. اب جب ذبح کرنے میں اس کا خیال رکھیں کہ جانور کے اندر 4 حصے ہیں، یعنی ایک ہے مری اور شہ رگ، ہے نا، ایک ہے مری اور ایک ہے جو سانس لینے کے لیے نرخرا جسے کہتے ہیں، اور 2 الگ نلی ہے، جو ایک خون کے لیے ہے اور ایک کھانے کے لیے ہے. تو ان 4 میں سے کم 3 کا کٹنا ضروری ہے. اگر 3 کٹ جائے تو اس سے قربانی ہو جائے گی. تو یہ قربانی کے موٹے مسائل جن کو بیان کیے گئے. بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو ہمارے دل و دماغ میں آتے ہیں لیکن ہم اس کو کہیں پر بتا نہیں پاتے، یا ہمارے امام صاحب یا ہمارے خطیب صاحب بتاتے ہیں، پوری بات سامنے آتی نہیں ہے. اسی لیے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو باتیں عوام کے ذہن میں مسائل کی روح سے آئیں تو ضرور اپنے علماء سے جا کر رجوع کرے اور اس معاملے کو صحیح طریقے سے، اس مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھے. اور جہاں تک اتنی باتیں یہاں بتا دی گئیں، اور ان مسائل میں بھی کوئی ایسے مسائل ہوں جو سمجھ میں نہ آئے ہوں، تو اس کو بھی سمجھنے کے لیے اپنے علماء سے اور جن سے آپ مانوس ہیں ان سے معلوم کیجئے اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ مختصر سی جو باتیں تھیں، وضاحت قربانی کے سلسلے میں، وجوب کے سلسلے میں، اور قربانی کے کچھ اہم مسائل، ان پر روشنی ڈالی گئی. تو محترم حضرات، ان تمام چیزوں کو ہم قربانی میں رکھ کر قربانی دیں. یہ نہ سوچیں اب جیسے آج کل ایک بات کہی جا رہی ہے کہ قربانی جو ہے وہ آپ پورے مہینے دیتے رہو. ایک نے کہہ دیا کہ 12 13 کو بھی دے دو، ایام تشریق کے دن بھی. یعنی یاد رکھنا 3 دن قربانی کے ہیں، صرف 10 11 12. 10 کی صبح طلوع سے لے کر شروع جو ہوتا ہے قربانی کا وقت، وہ کب تک؟ یہ گویا کہ 12 کے سورج کے غروب ہونے تک. رات میں بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. رات میں قربانی کا طریقہ یہی ہے کہ آپ صحیح طریقے سے ذرا گوشت کے لیے روشنی وغیرہ کو آپ رکھ لیں تاکہ آسانی کے ساتھ آپ کر سکیں، ورنہ رات میں کرنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے. اب ایک عام طور سے یہ رواج کووڈ کے بعد ایک پیدا ہو گئی ہے جس کو بتایا جائے کہ کیا کرتے ہیں کہ کہیں پر فیکٹری میں یا کسی مسجد میں جمع ہو کر لوگ نماز پڑھنے لگتے ہیں. نہیں، اب وہ وبا ختم ہے. اب چاہیے کہ ہر ایک انسان، سنت طریقہ یہی ہے کہ عید کی نماز یا بقرہ عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز یا عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں ادا کرے. یہ ایک الگ سنت ہے جو ہم سے ترک ہوتے جا رہی ہے، اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. البتہ بہت سارے ضعیف بزرگ ہیں تو ان کے لیے اگر کسی مسجد میں ذرا انتظام کر دیا گیا تو اتنا کافی ہے. ہر ایک کو اس مسجد میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ ایک سنت کا ترک ہونا لازم آ رہا ہے. اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں. ایام تشریق میں تکبیر تشریق ضرور پڑھیں، وہ واجب ہے. تکبیر تشریق کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر
ہم پر واجب ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، حضر میں ہوں، سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، ہر حال میں واجب ہے نماز کے متصلاً بعد سلام پھیرتے ہی سے پڑھنا ہے۔ اگر اس دیگر کام میں مشغول ہو گئے اب اس کے ذمے سے یہ چیز ساقط ہو جاتی ہے، البتہ اس کے چھوٹنے کی وجہ سے اللہ سے معافی تلافی کر لے۔ ایک طریقہ ہے اس کے ایام تشریق میں، جو ایام تشریق 9 ذی الحجہ کی صبح سے شروع ہو کر 13 ذی الحجہ کی شام تک، یعنی عصر کی نماز تک کے بعد تک آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ تکبیر تشریق۔ یہ تکبیر تشریق بہت، اس کی ایک تفصیل ہے، تکبیر تشریق کی ایک تفصیل ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ تکبیر تشریق وہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لڑکے حضرت اسماعیل کو قربانی کے لے کر چلے تو اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو اس وقت حضرت جبرائیل امین جو بھی بھیڑ یا دمبا جو بھی لے کر آئے تھے، اب اس کو لے کر پہنچانے جا رہے تھے، اتنے میں چھری چلا رہے تھے، کہیں چھری نہ چلا دیں، تو سب سے پہلے انہوں نے حضرت جبرائیل نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اتنا کہا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کہا۔ اس کے بعد میں پھر حضرت اسماعیل نے اس کے جواب میں کہا وللہ الحمد۔ تو یہ اس طرح کی تفصیل جو ملتی ہے عام طور سے، اب کہاں تک درست ہے اس کی تحقیق میں نے کی نہیں، البتہ کتابوں میں اس کا حوالہ بھی ملتا ہے، اس کی تحقیق سے پتہ چلے گا کہ یہ کہاں تک درست ہے۔ البتہ ایام تشریق میں تکبیر تشریق پڑھنا سب پر واجب ہے، ضروری ہے، اس کا اہتمام کریں، اور عورت آہستہ آواز سے پڑھے، مرد اتنے بلند آواز سے پڑھے کہ ذرا خود سن لے اتنی کہ چیخ رہا ہے، اس اعتبار سے اس کو ادا کرے۔ تو یہ مختصر سی کچھ باتیں تھیں اور کچھ وضاحتیں تھیں، اس کو بتا دی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس قربانی جیسے عمل پر صحیح طریقے سے عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کی یہ قربانی کو اللہ مقبول و قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔